السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تیسرا ہے۔ تیسرے ٹاپک میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم، جس کو انگلش میں نون کہا جاتا ہے۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم۔ اسم کی اقسام اس طرح ہے۔ اسم کی اقسام ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے اس مندرجہ ذیل 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو اسم ہے، اسم کی اقسام میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اسم جامد۔ جامد کا مطلب ہے ٹھوس اور سخت ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو خود کسی اسم یا کلمے سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ اسم نکلے، جس طرح جمادات میں نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، نہ بڑھتے ہیں اور ایک ہی جگہ جمے رہتے ہیں، یعنی ساکن رہتے ہیں، ان کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسم جامد ہے جو نہ کسی لفظ سے نکلتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے سے نکالتا ہے، مثلاً پہاڑ، زمین، دریا، جوتا، لوہا، چولہا، درخت، گائے، چاندی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گھوڑا، دوات وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے، یعنی کہ ان سے اور کوئی لفظ نہیں بنتا۔ ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ ان کے نام پر منقسم ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی اور پہ نہیں جاتے ہیں، نہ ہی کوئی اور انسان رکھا جاتا ہے۔ ان کے نام حد تک ان کے نام تک رکھا جاتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا ہے وہ ہے اسم مشتق۔ مشتق کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ نہ نکل سکے، مثلا آنا سے آنے والا، جانے سے جانے والا، پانا سے پانے والا، پڑھنے سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، سینا سے سینے والا اور لکھائی سلائی وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے۔ ان کا مطلب ہے نکلا ہوا، یعنی وہ خود تو کسی مصدر سے نکلے ہوں لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ نہ نکل سکے۔ اب ہے تیسرا پارٹ ہمارا ہے اسم مصدر۔ مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو اسم اور کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے بہت سے اسم اور فاعل مقرر قاعدوں کے تحت نکلیں۔ یہ اسم مشتق سے الٹ ہے۔ مشتق نکلا ہوا ہے جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی مزید کلمہ نہ نکل سکے، لیکن اسم مصدر وہ ہے جو نکلنے کی جگہ ہے، جس میں خود کسی اسم اور کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن بہت سے اسم اور فعل مقرر قاعدوں کے تحت نکلے، مثلا پڑھنے سے پڑھو، کھانا سے کھاؤ، بڑھنے سے بڑھاؤ، بنانا سے بناوٹ وغیرہ۔ مصدر کی پہچان میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اردو زبان میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، مثلا سونا، پڑھنا، پینا، جانا، آنا وغیرہ۔ اگر نا کو دور کر دیا جائے تو فعل امر رہ جاتا ہے، مثلا پڑھنے سے پڑھ، لکھنے سے لکھ، مارنے سے مار، دوڑنے سے دوڑ، سننا سے سن وغیرہ۔ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہو لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، مثلا چوننا، گانا، تانا، بانا وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ان کے آخر میں نا آتا ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مصدر میں فعل کی طرح کسی کام کا ہونا، کرنا اور سہنا پایا جائے، لیکن مصدر اس لیے اسم کہلاتا ہے کہ اس میں فعل کی طرح کسی زمانے کی تخصیص لازمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ اس میں فعل یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ یعنی حال، ماضی، حال، مستقبل، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی اس میں یہ نہیں ہوتی، تخصیص لازمی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اب تھوڑی سی آپ کو پیچھے سے ریویژن کر دیں، کلمہ کی اقسام کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ جو پچھلا والا پارٹ تھا، پارٹ نمبر 2، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام تھی؟ کلمہ کی 3 اقسام تھی۔ کلمہ کی 3 اقسام میں اسم
اسم جس کو انگلش میں نون کہتے ہیں، فعل جس کو ورب کہتے ہیں، اور تیسرا تھا ہمارا حرف جس کو ہم لیٹر کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ جو کسی چیز، شخص اور جگہ کا نام ہو، جس میں چاہے جاندار ہو چاہے بے جان اشیاء ہو، کسی حالت یا عمل کو بھی اسم کہتے ہیں، نام کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے آدمی، شیر، ہاتھی، چوہا، لاہور، سرگودا، قائد اعظم، علامہ اقبال، مسجد، قلم، میز، کرسی وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ اسم میں پائے جاتے ہیں۔ اور فعل وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جائے، جیسے کھاتا ہے، کھاتی ہے، کھاتا رہے گا، کھائے گا، روتا ہے، روئے گا، جا رہا ہے، آئے گا، آ رہے ہیں، آ رہا گا، اس طرح کی اس فعل میں پایا جاتا ہے۔ اور جو حرف ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ جو حرف ہے، حرف کا اسم اور فعل کے ساتھ ایک چولی دامن کا تعلق ہے۔ اگر اسم اور فعل میں حرف کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ کبھی بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر حرف نہ ہو تو اسم اور فعل کے درمیان ایک بے مقصد بات بن جاتی ہے جس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف کن کو کہتے ہیں، جیسے بیچ میں لگایا جاتا ہے کا، کی، کے، کو، پر، میں، نے، سے، تک، ساتھ وغیرہ۔ مثال کے طور پر اسلم نے خط لکھا، اس نے سبق یاد کیا، یہ جو نے ہے نا، اس میں بہت اہمیت ہے، یہ حرف ہے۔ اگر یہ حرف نہ ہو تو جیسے اسلم خط لکھا، یہ کیا مطلب اس کا؟ اس نے سبق یاد کیا، اس سبق یاد نہیں کیا، یہ کون سا مطلب؟ جب تک یہ حرف کے الفاظ شامل نہ ہوں کبھی بھی جملہ نہیں بنتا۔ تو اگلا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے اسم کی اقسام، ساخت بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ سب سے پہلی جامد ہے۔ جامد کا مطلب ٹھوس اور سخت، جس سے کوئی اور کلمہ نہ، ایسا نام یا کلمہ جس سے کوئی اور دوسرا کلمہ یا اسم نکلے، جس طرح جمادات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بڑھتے نہیں اور ایک جگہ جمع رہتے ہیں، اسم جامد ہے جو نہ کسی لفظ سے نکلتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے سے نکالتا ہے۔ تو دوسرا ہے اسم مشتق۔ مشتق کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن مزید کلمہ نہ نکلے۔ اب مصدر اس کے الٹ ہے۔ مصدر کے معنی نکلنے کے لیے اس میں مصدر جو خود تو کسی اسم اور کلمہ سے نہ نکلے مگر اس سے بہت سے اسم اور فعل نکلتے ہیں، قاعدوں کے تحت نکلتے ہیں، جیسے اردو زبان میں آخر میں نا آتا ہے، مثلا سونا، پڑھنا، پینا وغیرہ۔ اگر نا کو دور کر دیا جائے تو فعل امر بن جاتا ہے، مثلا پڑھ، لکھ، مار، دوڑ، سن وغیرہ، یہ آخر میں نہ ہوتا ہے مثلا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، چوننا، گانا، تانا، بانا، نانا وغیرہ یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر نہیں ہے۔ مصدر میں فعل کی طرح کسی کام کا ہونا، کرنا اور سہنا پایا جاتا ہے، لیکن مصدر اس لیے اسم کہلاتا ہے، اس میں فعل کی طرح کسی زمانے کی تخصیص لازمی نہیں کی جاتی۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا۔ کل ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام باللحاظ جنس۔ آج ہم نے پڑھا ہے بس سخاوت بناوٹ کے اعتبار سے، کل ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام باللحاظ جنس۔ تو مزید آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے بائے، کل ملیں گے۔